برادران اسلام، میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر ہونے والی سزا اور جزا کو بیان فرماتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک نافرمانی کی سزا یوں دی کہ ان کو ایک میدان کے اندر قید کر دیا۔ چلتے چلتے وہ میدان جو تھا اس کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی، جہاں سے سفر شروع کر دے رات کو وہاں تھک کر آرام کرتے، اس ارادے سے سوتے کہ صبح یہاں سے آگے جائیں گے، صبح اٹھتے تو وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے دن بھر سفر کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر آسمان سے رزق نازل فرمایا، زمین کے پتھروں سے پانی جاری فرمایا، من اور سلوہ نازل فرمایا، اور گویا ان کے لیے دھوپ میں سائے کا انتظام فرمایا، آسمان کے بادلوں کو تابعدار بنا دیا جو سخت دھوپ میں ان پر سایہ کرتے تھے۔ اتنی بڑی کرم نوازیاں، اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑے اللہ رب العالمین کے احسانات، ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے محسن کا شکر ادا کیا جاتا اور ان کی اطاعت کی جاتی اور ان کے احکام پر عمل کیا جاتا۔ پھر عرض کیا تھا کہ جب وہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ایک ہی قسم کا کھانا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے معمولی سے دنیاوی کھانے کی فرمائش کی، جس کو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ دعا مانگ لیں ہمارے لیے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اپنے پروردگار سے دعا مانگے کہ وہ ہمارے واسطے نکال دے جو اگتا ہے زمین میں سے جو اگتا ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ جو آسمان سے برس رہا ہے اس سے ہم اگتا چکے ہیں، ہم اور زیادہ نہیں کھا سکتے، تنگ آ چکے ہیں۔ اب زمین سے اگنے والی اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من بقلہا، ترکاریاں، وقثائہا، کھکڑی، وفومہا، گیہوں اور گندم، وعدسہا، مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین جو زمین سے اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ چیزیں دے۔ اب چونکہ اس درخواست کے اندر ان کی گستاخی تھی، انہوں نے اپنے رب سے اتنے عظیم کرم نوازیوں کے باوجود عہد وفا نہ کیا اور نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی نعمتوں کا باوجود شکر ادا کرنے کے ایک اعلیٰ ترین نعمت کو چھوڑ کر ادنا اور حقیر سی چیز کو انہوں نے اختیار کیا، آسمانی رزق کو چھوڑ کر زمینی رزق کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر تھی؟ جو چیز بہتر تھی اس کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیز کو تم لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصر، اللہ کو حکم یہ ہے کہ نکل جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لاڈ پیار ناز نخرے محبتیں سب کچھ ختم ہو گئی، اللہ نے ساری نعمتیں ان سے چھین لیں، جتنی ان کی فرمائش ہوتی تھی وہ پوری کی جاتی تھی، ان کے اوپر اللہ کی طرح طرح کی کرم نوازیاں تھیں،
جو دعا مانگتے فوراً قبول ہو جاتی۔ ان سارے ناز نخر برداشت کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی ہر نادانی کو معاف کیا، ہر ان کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر نظر کرم فرمایا۔ لیکن اب رب تعالیٰ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، ادنا اور حقیر سی چیز مانگی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ اس شہر میں، وہاں اس شہر میں تمہیں تمہارے مطلب کی چیزیں ملیں گی، لیکن قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر ذلت اور محتاجی کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کا غصہ لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے امت مسلمہ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا کہ ان پر ذلت اور محتاجی اللہ نے مسلط کر دی؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کا ناحق خون کیا، پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ ایسی بدبخت امت تھی کہ جو بھی پیغمبر آتا اللہ کا حق پہنچانے کے لیے اس پیغمبر کو قتل کر دیتی۔ پیغمبروں کو قتل ایک، اللہ کی آیتوں کا انکار دو، یہ دو کام انہوں نے کیے۔ تیسرا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ان پر یہ عذاب مسلط ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد پر نہ تھے، حد پر نہ رہتے تھے، اپنی حد سے تجاوز کر لیتے تھے۔ اب ایک طرف اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ایک طرف یہ مخلوق ہے جو اس کی غلام ہے۔ اب مالک کی مرضی، وہ مخلوق کو جیسا بھی حکم دے، مخلوق کو غلاموں کو چاہیے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانے، اپنی حد کو پہچانے، اپنے آپ کو اتنا حد سے آگے نہ کریں کہ اپنے مقام اور مرتبہ سے نکل جائیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ مہربانیاں کی ہیں اس قوم کے اوپر، جو آپ نے کئی دنوں سے سنی، طرح طرح کی نعمتیں، ان کی دعائیں قبول کی، ان کی گستاخیوں کو معاف کیا، ان کی نافرمانیوں پر صبر کیا۔ پیغمبر بھی جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے باوجود برداشت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہے، اے اللہ لئن لم یغفر لنا ویرحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پاک اے میرے اللہ پاک، اگر ان پر رحم نہ کیا اور ان کو معاف نہ کیا تو یہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور بھی کئی دعائیں مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بدنصیب قوم کے لیے۔ ان کو غلامی سے نجات عطا فرمائی، ان کو عزت عطا فرمائی، سارے جہان میں فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان تمام آزادیوں، ان تمام رحمتوں، ان نعمتوں سے پھلانگ کر اپنی حد سے آگے نکل گئے۔ جو بھی کام انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا اس کام کے اندر کیڑے نکالتے تھے، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا اس حکم کے اندر سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے۔ اب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اور چیزوں کا مطالبہ کر دیا، ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی، ہمیں یہ چیز مل جائے۔ اے اللہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے جب تک ہم اللہ سے بات نہ کر لیں، جب اللہ سے بات کر لی اب ہمیں کیا بتائیے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے، جب تک ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ایسی عجیب و غریب باتیں تھیں ان کی۔ بالآخر رب العالمین کی ذاتی مقدس کو ان کے صبر کو برداشت سے باہر ہوا۔ جب صبر تو اللہ کی ذات جلال میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، قیامت تک کے لیے لعنت، غلامی، ذلت اور محتاجی اس قوم کی مقدر بن گئی ہے۔ در بدر پھرے گی اس قوم کو عزت نہیں ملے گی، در بدر پھرے گی اس قوم کو کسی ملک پر سلطنت، حاکمیت، کسی بھی دنیا پر بادشاہت نہیں ملے گی، ہمیشہ یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے اور قیامت کی صبح تک اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔ تو محترم سامعین کرام، ذلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ قیامت کے قریب اس قوم یہودیوں کی قوم کو بغیر کسی ضابطے کے لٹیروں جیسا، غاصبوں جیسا تسلط ملے گا پوری دنیا پر بادشاہی کا، لیکن وہ اس طرح نہ ہوگا کہ جس طرح عام ضابطے کے ساتھ دنیا پر بادشاہی کی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر دجال کا زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو اس دجال کو اللہ رب العالمین، یہ یہودیوں کا سربراہ ہوگا، اس دجال کو اللہ تعالیٰ جب آزاد کریں گے تو یہ پوری دنیا پر 40 دن حکومت کرے گا، 40 دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا ہوگا، اب یہودی سارے کے سارے اس کو اپنا سربراہ مان کر پوری دنیا کے اوپر 40 دن بادشاہی کریں گے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ۔ لیکن بادشاہی وہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بادشاہ کو اس کی عوام اور اس کی رعایا دل سے اپنا بادشاہ تسلیم کرے۔ اب آپ کو اگر گھر والے اپنا سربراہ تسلیم کریں گے تو آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اگر آپ زبردستی اپنے گھر والوں پر سربراہ بن کے مسلط ہو گئے، وہ آپ کو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کی کیا عزت ہے؟ اسی طرح یہ دجال دنیا پر زبردستی غاصبانہ قبضہ کرے گا، اور اپنی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طاقتیں اس کو دی ہوں گی، یہ اپنی طاقتوں کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوئی حکومت، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ کوئی قبضہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی آزادی نہیں تصور کرتا۔ اس کو لٹیری کہہ سکتے ہیں ہم، اس کو ہم غاصبانہ قبضہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ناجائز جو ہے زبردستی لوگوں پر تسلط کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی جیسے دنیا کے بادشاہ ان کو ان کی عوام چن کر منتخب کر کے بادشاہت کی کرسی پر، تخت پر بٹھاتی ہے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کی ہے، اور وہ جو دجال کا زمانہ ہوگا کتنا ہوگا؟ صرف 40 دن کا ہوگا، 1 مہینہ 10 دن کا ہوگا، ساری زندگی تک کے لیے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس قوم پر ابدی ذلت اللہ نے مسلط کر دی، اور آج تک دنیا میں کہیں بھی ان کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو عزت ایک قوم کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ان کو سخت عذاب دینے والا ان کے اوپر قیامت کی صبح تک کے لیے مسلط رہے گا، اور یہ ہمیشہ دوسروں کے سہارے سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور دوسروں کی طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو دنیا کے اندر سامنے پیش کریں گے۔ ان کی اپنی ذاتی نہ کوئی اوقات ہوگی، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ذلت اور محتاجی ہمیشہ